آپ کا کبھی خیال نہیں آیا سیاست میں حصہ لینے کا، عملی سیاست میں؟ جی نہیں، کبھی میں نے لوگ کہتے رہتے تھے، ایک دو دفعہ میں نے سوچا بھی غور سے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں سیاست میں کیا کرنے آؤں گا. مجھے صرف ایک ہی وجہ ہو کہ اگر میں کوئی چینج کر سکوں یا میں کوئی امپروو کر سکوں سچویشن. اور جو میں نے جب اس کے اوپر سوچا تو میں نے ریئلائز کیا کہ زیادہ اچھا ہے کہ سیاست سے باہر رہ کے انسان کر سکتا ہے. کم از کم اگر میں ہاسپٹل کے لیے پیسے اکٹھے کرنے جاتا ہوں، لوگ مجھے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں ووٹ لینے آیا ہوں. تو وہ زیادہ آسان تھا، نان کانٹروورشل، نان پارٹیزن بن کے سوشل ورکر، بجائے یہ کہ اگر ہر کوئی پرائم منسٹر ہی بن کے ملک نہیں ٹھیک کر سکتا. عوام کی خدمت کرنے کا اصل میں ایک جذبہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح جو مستحق لوگ ہیں، غریب ہیں، ان کی جو ہے ہم مدد کریں. اب مدد کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، ان کے پاس پاور ہونی چاہیے، اور ان کے پاس باقاعدہ فائنینشلی ان کو جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، یا آمدنی کا ذریعہ کوئی ایسا ہو کہ وہ ایک بڑی آمدنی نکال کے غریب لوگوں کی مدد جو ہے وہ ہیلپ کرتے جائیں. تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پیسے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار ہیں، کارخانے لگانے والے جن کے کارخانے ہیں، بزنس مین، اور اسی طرح ریئل اسٹیٹ سے جو منسلک ہیں، پراپرٹی لینڈ جو ہے جن کے پاس ہے، لینڈ لارڈ ہیں جو، اور جن کی آمدنی بے حساب ہے، تو وہ اپنے پیسوں سے ان کی لوگوں کی جو مدد ہے وہ کرتے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نہیں بھی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے چندہ لے کے لوگوں سے جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اور فطرانہ اکٹھا کرتے ہیں، صدقات اکٹھے کرتے ہیں، اور وہ ایک ادارہ بنا لیتے ہیں، سوشل ویلفیئر ایک بنا لیتے ہیں، اور ان کو غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے. انڈسٹریلسٹ بھی ہیں جو کارخانے بھی جنہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اور بے تحاشا ان کا بزنس ہے، اور خربوں روپے جو ہے ان کے پاس ہیں، اور انہوں نے کمائے ہیں جائز طریقے سے، بے شک کمائے ہیں، ناجائز طریقے سے ہم نہیں بات کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سیاست میں آ جاتے ہیں، وہ پالیٹکس میں آ جاتے ہیں. پالیٹکس میں آ کے وہ کیا کرتے ہیں، الیکشن لڑ کے وہ اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں، اور اسمبلیوں میں آ کے وہ وہی کام جو ہوتا ہے جو وہ اپنے پیسوں سے کر رہے ہوتے ہیں یا کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے تو وہ ایک الگ بات ہے. اپنے پیسوں سے جو وہ کام کر سکتے ہیں انسانی فلاح بہبود کا، وہ قومی خزانے سے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ہم قومی خزانے سے وہ لوگوں کی ہیلپ کریں، جبکہ ان کے اپنے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں آخر وہ کس لیے وہ اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں. پھر اسمبلیوں میں چلے جائیں گے، اس کے بعد پھر ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ اس سے اوپر کسی وزیر بننے کی ان کے اندر خواہش ہوتی ہے. وزیر سے پھر وہ جو ہے وہ چیف منسٹر سے جو ہے پھر وہ پرائم منسٹر. تو ان کی نظریں جو ہوتی ہیں، ان کا فوکس یہ چیزیں پھر ہونے شروع ہو جاتی ہیں. تو اب یہ لوگ جو جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی ہے، اور پھر وہ سیاست میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو کیا عوام کی خدمت کرنے کے لیے یہ عہدوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اسمبلیوں میں چلے جائیں؟ وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو اسمبلیوں میں نہیں ہیں، جو باہر ہیں، جو وہ ادارے چلا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اپنے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. تو کسی کی خدمت کرنے کے لیے یا عوام کی خدمت کرنے کے لیے عہدہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ وہ بھی سیاسی عہدہ، اور وہ بھی ہمارے یہاں پہ یہ نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، زرداری ہے، مولانا صاحب ہیں، اور پارٹیز بھی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہم الیکشنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور تاکہ ہم پرائم منسٹر بنیں، ہمارے پاس کوئی عہدہ آئے تو ہم غریبوں کی مدد کریں. تو یہ ٹاپک جو ہے یہ اسی سے ٹاپک رکھا ہے ہم نے کہ کیا کسی کی خدمت کرنی ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی عہدہ ہی ہونا چاہیے. آپ پرائم منسٹر بن کے ہی کر سکتے ہیں خدمت لوگوں کی. تو یہ ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے. سر جی، میں اس بات سے 100% اختلاف کرتا ہوں کہ عوامی خدمت کے لیے آپ کو صرف اور صرف عہدوں کی ضرورت ہوتی ہے. عہدے ہماری اپنی لالچ، ہماری اپنی ضروریات، ہماری اپنی دنیا داری، ہمارے اپنے مقاصد کے لیے تو ہوتے ہیں. عوامی خدمت کے لیے عہدے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہوتا کہ کانٹوں بھری سیج پہ آ کے لیٹ جائے عوامی خدمت کے لیے. ایسے ولی اللہ مجھے کوئی آپ کی نظر میں کوئی ہے تو ایک مجھے دکھا دے. تو یہ ہمارے جو لیڈران ہیں، سیاسی لیڈران، وہ کہتے ہیں جی ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ہمیں ووٹ ڈالیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں یہ. جی ریاض بھائی، میں آپ کی اس جو بات فرمائی اور ہمارے جو لیڈران کے متعلق یہ بات فرمائی، میں اس سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا. عوامی خدمت کے لیے آپ کو کیسے عہدوں کی ضرورت ہے؟ کون سے عہدے؟ ہاں، جو لوگ بے ایمانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو پھر عہدے کیا، پھر کچھ اور بھی چاہیے ان کو. ان کی نظر نہیں بڑھتی.
عیدی صاحب کی مثال ہمارے سامنے، انہوں نے عوامی خدمت کی، ان کے پاس کتنے عہدے تھے؟ یہاں پہ ہیومن رائٹس کے اپنے جو اٹرنی ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے، ان کے پاس کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں یہ ایک پاورفل آدمی ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ۔ جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن اب یہ دیکھیں نا، یہ جو ہمارے جو لیڈران ہیں سارے، یہ تو جب تک یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر نہ بنا دیا جائے یا ہمیں جب تک جتوایا نہ جائے اسمبلیوں میں، تو ہم عوام کی خدمت کر ہی نہیں سکتے۔ اتنے پیسے والے لوگ ہیں یہ، تو یہ کیوں آخر آتے ہیں پالیٹکس میں، اور کیوں یہ ان کو عہدہ چاہیے ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی کہ عوام کی خدمت جو ہے، حالانکہ یہ پیسے والے لوگ ہیں اور یہ اپنا پیسہ سے استعمال کر کے کوئی ادارہ بنا سکتے ہیں اس طرح کا، لیکن آخر ایسی کیا چیز ہے کہ وہ ان کو عہدہ چاہیے اس بنیاد کے اوپر کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے؟ نہیں جناب، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ سارے یہ کہتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ جس طرح بات کر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ تو اس ملک سے سیاست کا صفایا کر رہے ہیں کہ کوئی سیاستدان اس طرح کی بات نہ کرے، کوئی ایسا نہ بولے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہاں یہ بات سچ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اب ان کے مفادات ہمارے اوپر حاوی ہوتے ہیں یا ان کی خدمت ان کے مفادات پہ حاوی ہوتی ہے، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اپنی آنکھوں سے کرنا ہے، اپنی عقل سمجھ کے مطابق کرنا ہے۔ وہ انسان ہی نہیں ہے جس کے اندر خطا نہ ہو، لالچ نہ ہو، ہرس نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، گناہگار نہ ہو۔ وہ انسان نہیں ہے۔ ہم، آپ اور میں، ہم فرشتوں کی امید نہیں لگا سکتے، ورنہ ہمیں اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ غلطیاں یہ لوگ ضرور کریں گے، لیکن فیصلہ الٹیمیٹ عوام نے کرنا ہے کہ یہ جو وعدے کر کے آیا تھا اس میں سے 30% بھی اس نے پورے کیے یا نہیں کیے۔ اجاز صاحب، میں امور مملکت چلانے کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس صلاحیت ہے، آپ ملک چلا سکتے ہیں، آپ اس چیز کا ماہر ہیں، تو آپ کو ضرور آنا چاہیے۔ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں جی ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے، اور ان کے اپنے پاس جو ہے وہ انڈسٹری بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ہر چیز ہے، اس پیسے کو استعمال نہیں کر رہے وہ عوام کی خدمت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پرائم منسٹر بنیں گے، چیف منسٹر بنیں گے، یا قومی اسمبلی میں آئیں گے، یا کوئی وزیر بنیں گے، تب ہم عوام کی خدمت کریں گے۔ آپ نے جلسے جلوسوں میں یہ نعرے سنے تو ہوں گے، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو آپ کے علم میں نہ ہو۔ یہ لوگ یہی نعرے لے کے تو آتے ہیں کہ آپ کو عوام کو سہانے خواب کیسے دکھاتے ہیں، یہی چیز تو ہوتی ہے وہ۔ دیکھیں، میرے نزدیک یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس نالج ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو انجینئر والا کام بھی کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے یا نہیں کر سکتے۔ اور جو آپ نے دوسرے حصے میں فرمایا کہ جی عوام میں جا کے یہ نعرے لگانا یا عوامی مینڈیٹ لینا، تو اس میں بیوقوفی تو ہماری ہے کہ ہم لوگ ان نعروں پہ سنتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم یہ 5 سال کے بعد ہم یہ تجزیہ نہیں کر سکتے، ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ اس نے جو وعدے کیے ہمارے ساتھ وہ کتنے پرسنٹ، ایٹ لیسٹ اگر وہ 25% تک بھی ہمیں پورے کر دیتا ہے، اور بھائی یہ بہت بڑی غنیمت ہے ہمارے لیے۔ شکر کریں کہ وہ ہماری کھال کے ساتھ ہماری بوٹیاں نوچ کے نہیں لے جاتے، لیکن ہم لوگ نہیں سمجھتے کیونکہ یہ ہماری اپنی جہالت ہے، اس میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ ایک مداری تماشا کرنے کے لیے آیا ہے، وہ تماشا کر رہا ہے، آپ کی مرضی، آپ دیکھیں نہ دیکھیں۔ ہم تماشا نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ وہاں سے لٹتے بھی ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ بار بار ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ آپ میرے خیال میں ابھی تک میرا جو سوال ہے اس کو آپ فالو نہیں کر سکے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ ہے اور لینڈ لارڈ ہیں، اربوں روپیہ کھربوں روپے کے وہ مالک ہیں، اور لیکن عوام کی خدمت کرنے کے لیے وہ الیکشن میں آتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں بہت بڑا، اور قومی اسمبلی میں جاتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہی طریقہ ہے اسمبلیوں میں جا کے قومی خزانے کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی خدمت کریں، جا کے اپنا پیسہ وہ استعمال نہیں کرتے خدمت کرنے کے لیے۔ ٹوٹلی ڈس ایگری، 101%۔ مطلب یہ کیا ہے کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے مجھے وزیر اعظم بننا ضروری ہے تاکہ میں 10-15 فیکٹریاں لگاؤں، اس میں سے پیسہ کماؤں، پھر میں، یہ نہیں ہوتا۔ جس نے کسی کی مدد کرنی ہے وہ کرے گا، اسی طرح کرے گا۔ وہ کسی بھی عہدے کا، کسی XYZ کا وہ محتاج نہیں ہوگا۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایلان مسک کل کو بولے جی میں پریزیڈنشل اس کے لیے کینڈیڈیٹ کے لیے شامل ہو جاتا ہوں، تو میری سمجھ سے یہ باہر ہے۔ جو پیسے والا بندہ ہے، جو پاور والا بندہ ہے، وہ اگر پالیٹکس میں آئے گا تو اس کو پتا ہے کہ وہ اس نے اپنے انلیگل، اپنے 2 نمبر کاموں کو 1 نمبر کرنا ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ ڈیموکریٹک کنٹریز کا رول ہے کہ کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر اپنا کام نہیں کر سکتا، اپنا بزنس رن نہیں کر سکتا
سوائے پاکستان کے. یہاں پہ ہمارے نوکروں کے نام پہ بھی ہیں, ہمارے بیویوں کے نام پہ, ان کے بھائیوں کے نام پہ, بہنوں کے نام پہ. وہ کیا قاسمی صاحب کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ شجر بویا ہی نہیں ہے جس کا پھل ہم مانگتے ہیں. تو ہم ان باتوں سے بہت پیچھے ہیں ابھی. ہم میرا خیال ہے کہ ہم صرف ابھی اخلاقیات کی بات کریں, تعلیم کی بات کریں, شعور کی بات کریں, وہی کافی ہے. یہ بڑے بڑے یہ 5-7 جو خاندانوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا, ابھی ہم ان کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتے. تو کس حساب سے ہم کہیں کہ جی وہ آ کے پبلک سروس ہولڈر, وہ پبلک آفس ہولڈر, وہ عہدہ سنبھال کے اس کے بعد وہ خدمت خلق کرے گا؟ سبحان اللہ جی, صدقے جامع مینوں تو نہیں سمجھ آتی. آپ کو آتی ہے تو پلیز مجھے بھی سمجھا دیں. جو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا, یا جو میں سوال پوچھنا چاہ رہا تھا, اس کا جواب تو ابھی بھی نہیں آیا. ابھی بھی میں نہیں سمجھ سکا یہ بات. اچھا, وجہ اس کی یہ ہے کہ نہ آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں نہ میں کر رہا ہوں. آپ کا اور میرا تو اتفاق ہے اس کے اوپر, تو آپ اور میں ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کے تو نہیں یہ جواب دے سکتے. وہ تو بذات خود جو ہے وہ یہ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں. یعنی کہ میں اگر فرض کر لیتا ہوں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی آپ سمجھے کہ آپ خان صاحب ہیں, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ نے خدمت, سیاست سے باہر رہ کے بھی آپ نے خدمت کی ہے لوگوں کی, آپ نے بڑا کام کیا, کینسر ہاسپٹل بنایا, اور بھی آپ نے یونیورسٹیز وغیرہ, اور آپ اس طرح کے اور بھی کام کر سکتے تھے. اور آپ کا ایک اپنا ہی ایک انٹرویو ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں آگے ہی ملک کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آپ خان صاحب ہوتے, آپ سے میں یہ سوال پوچھتا, تو آپ اس کا کیا جواب دیتے؟ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ضروری ہے کہ خدمت خلق کے لیے سیاست میں آنا ضروری ہے, تو اس کا سمپل سا جواب ہے نہیں. اب اس سوال کا جو دوسرا حصہ آپ فرما رہے ہیں, اس میں اس کا ایک سمپل سا ایک جواب یہ ہے کہ اس کا ایک سمپل سا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ سیاست میں آ کے خدمت خلق نہیں ہو سکتی؟ جو آپ نے بھی فرمایا نا کہ میرے سوال کا جواب نہیں ملا, تو میں اس لیے اب اپنے پوائنٹس میں نے کچھ چینج کیے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ سیاست میں آ کے خدمت خلق کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں ہے کہ سیاست میں آ کے خدمت خلق نہیں ہو سکتی. میرا سوال جو تھا وہ کچھ اور ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ کنفرم ہے کہ سیاست میں جو لوگ یہ آتے ہیں نا, یہ بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے وعدے کر کے آتے ہیں, اور سہانے خواب لوگوں کو دکھاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ خوشحالی کا دور آنے والا ہے, اور دنوں میں, مہینوں میں یا دنوں میں کہتے ہیں جی ہم ساری چیزیں ٹھیک کر دیں گے. اقتدار میں جب آتے ہیں تو ان کو 5 سال کا عرصہ بھی کم لگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک لمبی بحث ہے, یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ کر چکا ہوں. تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے اصل میں خدمت خلق ہوتے ہوئے سیاستدانوں کے ذریعے سے. لیکن یہ ٹاپک میرا یہ نہیں ہے, یہ تو میں نے آپ کو جواب دینے کے لیے کر دیا نا. سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے, پیسہ ہے, اور جو بزنس مین ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, جاگیردار ہیں, وڈیرے ہیں, اور اتنے فنڈ ہیں ان کے پاس, ان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ سیاست میں جائیں, الیکشن میں اتنا پیسہ خرچ کریں, اتنا پیسہ لگائیں, جوڑ توڑ کریں, پھر اوپر جو ہے وہ وزیر کی سیٹ کے لیے جو ہے وہ جوڑ توڑ ہو, پھر چیف منسٹر, اس کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر. اس کے لیے وہ ساری تگ و دو جو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں, یا ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہے. جب اقتدار سے باہر چلے جاتے ہیں تو عوام کی خدمت ختم ہو جاتی ہے. تو اقتدار ہی کیوں ضروری ہے, یہ تھا میرا جو پوائنٹ ہے کہ آپ نے اگر خدمت کرنی ہے, آپ کے پاس شہرت بھی ہے, پاپولیرٹی بھی آپ کے پاس ہے, آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, پیسہ بھی آپ کے پاس ہے, تو کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں جانے کی؟ تو اس کا سیدھا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں ان کو چاہیے پروٹوکول, اصل میں ان کو چاہیے جی حضوری, اصل میں ان کو چاہیے غلام, اصل میں ان کو چاہیے ان کے آگے پیچھے پھرنے والے لوگ, اصل میں ان کو آسائشیں چاہیے, کسی طرح ہماری زندگی جو ہے وہ کسی طرح آسان طریقے سے گزرے, اور خدمت کرنی یا نہ کرنی وہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہتا. اور دوسری بات اب یہ بھی دیکھیں نا کہ ریاست جو ہوتی ہے, ریاست نے فلاحی کام کرنے ہوتے ہیں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. ریاست کے بعد پیسہ ہی نہ ہو اور آپ کو پتہ بھی چل جائے کہ یار میرے پاس پیسہ ہی, میرے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے, پھر بھی آپ کرسی سے چمٹے بیٹھے رہیں. یہاں تک کہ آپ آپ کو میں اب کیا مثال دوں کہ اگر کسی گورنمنٹ کی مدد ایک فلاحی ادارہ کرے, ایک فلاحی ادارہ جا کے پیسے دے گورنمنٹ کو کہ یہ لو, یہ پیسہ میرے سے لے لو اور اپنا جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرو, اور وہ پیسہ لے بھی لے. یعنی کہ پرائم منسٹر ہے ایک, اس کو ایک فلاحی ادارہ, ملک کا ہی فلاحی ادارہ, ایدھی فیصل ایدھی, اس کو جا کے جو ہے وہ اس کو چندہ دے رہا ہے. آپ نے وہ کلپ بھی دیکھا ہوگا قادر پٹیل کا اسمبلی میں جو انہوں نے کہا تھا, بڑا مذاق اڑایا تھا اس چیز کا.
اس کا مطلب ریاست جو ہے ناکام ہے, ریاست ناکام ہو چکی ہے فلاحی کام کرنے کے لیے. ریاست کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. کس لیے چمٹے ہوئے ہیں آپ کرسی سے؟ آپ چھوڑیں کرسی کو لات ماریں اور کہیں جی میں تو یہ کام ہی نہیں کرتا, میں تو اس سے اچھے طریقے سے خدمت کر سکتا ہوں لوگوں کی, میرے تو یہاں پہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور میں اتنا مجبور ہوں کہ مجھے ایک فلاحی تنظیم یعنی کہ فلاحی ریاست جو ہے ریاست پاکستان, اس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن سے چندہ لے رہی ہے ملک چلانے کا کہہ لیں یا لوگوں کے فلاحی کاموں کے لیے. تو لعنت نہیں ہے پھر ایسی کرسی کے اوپر جو آپ کی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس. اس سے بہتر آپ باہر رہ کے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں, لیکن مقصد عوام کی خدمت کرنا تو ہے ہی نہیں. اب بات جو ہے بڑی لمبی ہو جائے گی کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بڑا شارٹ ہوتا ہے, پہلے ہی بہت ایکسیڈ کر گئے ہم ٹائم کو. تو اس کا جو لبے لباب ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا, کویسچن بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ ان کی نمائندگی نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. آپ نے سوال کا جواب آپ دے ہی نہیں سکتے. آپ کو جتنا مرضی میں کہوں کہ آپ زرداری بن جائیں, آپ شہباز شریف بن جائیں, نواز شریف بن جائیں, عمران خان بن جائیں, ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں. آپ دے ہی نہیں سکتے. آپ کے میرے خیالات ایک جیسے ہیں. جواب تو اب تب دیں نا جب آپ ان کی نمائندگی کریں, آپ ان کی حمایت کریں. آپ ان کی حمایت کریں تو پھر سوال کا جواب آ جائے گا. ادروائز سوال اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس کا جواب نہیں آیا. اور میں یہ دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر ان کے ذہن میں بھی کوئی جواب ہو اس بات کا تو وہ ضرور اطلاع کریں اور پارٹیسپیٹ کریں اس میں. دوبارہ سے ہم اس موضوع کو کریں گے کیونکہ یہ بڑا لینتھی اور بڑا ایک اہم موضوع ہے. یہ چیز اگر لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو یہ کبھی بھی ان کے چکروں میں نہیں آئیں گے. اور یہ لیڈران جو ہے یہ ان کو کوئی اگر ووٹ نہ دے اور ان سے پوچھے, کوئی گربان پکڑ کے پوچھے کہ تم اقتدار سے جب باہر آ جاتے ہو تو اس وقت ہماری خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں ہے, تم ہمارے لیڈر ہو, تو اس وقت تمہاری یہ خدمت گزاری جو ہے وہ کہاں چلے جاتی ہے. یوٹیوب پر ہمارا چینل دیکھنے والے ناظرین اگر ڈیبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہیں اور اپنے نظریات اور خیالات کو شیئر کرنا چاہیں تو اسکرین پر دکھائے جانے والے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.